سے پہلے تو میں اس میڈیا کے توسط سے پوری قوم کو حقیقی آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو آج سائفر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیل الاؤ کر دی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی۔ اس کے ساتھ کیونکہ آج میں کورٹ میں جب بیل شروع ہوئی تو ڈیورنگ بیل میں کورٹ میں پیش ہوا تو میں نے کہا جی آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لوگوں سے پیپر چھین رہی ہے، پرپوزر اور سکنڈر کو ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے پاس اتنے لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں جو ہم گھروں میں جا رہے ہیں اور گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، تو ہماری ایک پٹیشن آئی ہے جو کہ ہماری فنڈامنٹل رائٹس کو ایڈریس کرتی ہے 184(3) کے تحت۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ججز بھی جہاں موجود ہیں اس پٹیشن کو فکس کیا جائے۔ تو آنریبل چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس اور دونوں جج صاحبان جو ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے فار اپ ہولڈنگ آف رول آف لا، انہوں نے اسی ٹائم کہا کہ ہم اس پٹیشن کو ابھی ایڈریس کرتے ہیں۔ تو شکر ہے ایک تو وہ پٹیشن ایڈریس ہو گئی، اور میں نے وہاں کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر ڈسٹرکٹ آفیسرز کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس جاتے رہیں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ آج 2 دن نے ایکسٹینڈ کیے ہیں اور اس ایکسٹینشن میں ہمارے پیپر جمع نہیں ہے اور مختلف اعتراضات لگ رہے ہیں۔ تو ابھی اس پٹیشن پہ بھی آبزرویشن آ رہی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے جج صاحبان نے کہ ہر آدمی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہر پارٹی برابر کا الیکشن میں حصہ لے، کسی کو گھروں میں جا کے تنگ نہ کریں۔ مسٹر جسٹس اطہر مرزا اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ہم ہر چیز سے باخبر ہیں، ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آج جو آرڈر آئے گا انشاءاللہ جو اگلا ٹائم آ رہا ہے، جتنے لوگ پریشان ہیں، جو لوگ ہراس ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جاری ہوا ہے، اور میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم کہیں ڈسٹرکٹ کلیکٹر یا کسی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر یا ای سی پی میں جائیں گے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اگر ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی ایسا آرڈر جائے گا تو ہم اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ رکھیں گے۔ دوسری بات بیل پہ، آج بیل کو آرگو کرنے کے لیے جج صاحبان نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا آرڈر لکھا ہے، انہوں نے تو پورا ٹرائل ہی کر دیا ہے، صرف اور صرف اس میں اتنا کوشچن تھا۔ میں مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی اندر کی سیکرٹ انفارمیشن ہوتی تو پھر تو ملک کے لیے خطرناک ہوتا کہ ہم کو اس طرح کی، اگر اس طرح کی انفارمیشن ہے تو اس سے ایکیوز نے کیا بینیفٹ لیا ہے؟ تو اس پہ پروسیکیوشن کوئی جواب نہیں دے سکی، اور سائفر پہ پوچھا کہ سائفر تو پرائم منسٹر کے پاس ڈی کوڈڈ گیا ہے، اس کے اوپر تو ڈی سائفر ہے، اس کے اوپر تو کوئی کوڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کوشچن جو تھے آنریبل مسٹر منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب اور مسٹر اطہر مرزا اللہ صاحب نے جو کوشچن کیے ان کا کوئی پروسیکیوشن جواب نہیں دے سکی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بیل کو ہائی کورٹ نے اتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا، بیل کو محفوظ کر لینا اور اس کا ٹرائل چلانا، یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کوشچن ہے۔ ہم رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشن میں جو ہم نے کروائے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے، اور کسی پارٹی نے ایسا نہیں کرا، ہر پارٹی نے 1 پیجر اپنا ایک ایجنڈا جمع کرا دیا ہے۔ ہم نے پورے پروسیس سے گزرے، اپنے رول سے گزرے، اپنے کنسٹیٹیوشن سے گزرے، اور ہم نے ساری چیزیں جمع کرا دی ہیں۔ اب ہمیں جو ہے بلے کا نشان وہ جاری کیا جائے تاکہ ہم اس جمہوری پروسیس کا حصہ بن سکیں، اور انشاءاللہ جمہوری پروسیس کا حصہ بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ 2/3 میجارٹی کیا عمران خان سویپ کر کے آئے گا۔ آج ایک تو سب سے بڑی خوشخبری ہے سائفر کیس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور حاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔
اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں. جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا. اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے. آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا. مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس. ہم نے کل 4 پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 MPO کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے. آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے. ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے. ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ فیلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزل اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے، اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے. اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں. اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی. یہ بھی آج جسٹس سطر مزن اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے. پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مزن اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے، ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا. تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے. ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے. اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا. تھینک یو. بہت ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھیا ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کے اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے. جس کو جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے، کائنڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں. اس میں 2 چیزیں آپ نے دینی ہیں، ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں، اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو نیریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بروقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے. یہ پورے 2 دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے
کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں، اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ کیا لگتا ہے عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے یا کسی اور مقدمے میں گرفتار ہو دو میں دیکھیں اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پٹیشن موو کر چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے۔